أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ولما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، تعلقات زوجین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے. اس سے پہلے کے لیکچر میں تعلقات زوجین کے قرآنی اصول پر ہم نے بات کی تھی. آج تعلقات زوجین کا نبوی اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا، اس پر ہم بات کریں گے. یہ سورہ تحریم تھی، سورہ نمبر 66. اس کی بات آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے ایک سورت گزری ہے، وہ سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق اور سورہ تحریم، قرآن کی یہ دونوں صورتیں مثنیٰ صورتیں ہیں، جوڑوں کی شکل میں صورتیں پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے کے لیکچر میں جیسا ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑوں کا اصول طے کیا ہے، اس طرح قرآن کی آیتوں میں اور صورتوں میں بھی جوڑے کے اصول پائے جاتے ہیں. ایک صورت کے اندر ایک بات کی کمی رہ جاتی ہے تو دوسری صورت کے اندر وہ بات پوری کر دی جاتی ہے. ایک صورت کا لب و لہجہ جو ہے وہ آیات اللہ پر مشتمل ہوتا ہے تو دوسرے میں جو اعلیٰ اللہ پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کے ایام اللہ. تو اس طرح سے مثنیٰ صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں تو دونوں مل کر ایک مضمون کو پورا کر دیتے ہیں، دو صورتیں مل کر. سورہ طلاق کے اندر بیویوں سے نفرت ہو جائے تو اس معاملے میں اعتدال کا رویہ کیا ہے یہ بتایا گیا کہ کسی بیوی سے ناراض ہو جائیں، نفرت ہو جائے تو اس میں بے ساختہ جس طرح سے لوگ ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے کر، کئی طلاق دے کر بیویوں کو جدا کر دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں غیر پسندیدہ ہیں، اسلام نے ممنوع قرار دیا. اور عورتوں کے ساتھ اگر کسی وجہ سے ناپسندیدگی ہو جائے تو بھی توازن کیسے اختیار کیا جائے وہ سورہ طلاق کے اندر ہے. اس کے برعکس پہلو میں بیویوں سے محبت ہو تو اس محبت میں بھی حد سے تجاوز نہ ہو جائے بلکہ محبت بھی توازن کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ دو صورتیں مل کر بیوی کے ساتھ، زوجین کے ساتھ جو تعلقات ہوں ان تعلقات کا توازن بتایا گیا. نہ بے انتہا نفرت، نہ بے پناہ محبت، دونوں کے بیچ میں شریعت کے قوانین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ اصول دو صورتوں کے مطالعے سے ہم کو ملتا ہے. اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات آتے ہیں. بعض مفسرین نے اسے ایک ہی واقعہ قرار دیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے 2 واقعہ قرار دیا ہے. ہم 2 واقعے کی طرف جن مفسرین نے اشارہ کیا ہے ان کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی ایک چیز کو آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ تب تغی مرضات ازواجک، ہاں ہمیں معلوم ہے یہ آپ نے جو کام کیا وہ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہوئے، بیوی سے محبت میں آپ نے یہ کام کیا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے. شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی طرف مفسرین نے یہ رہنمائی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے گھر جاتے تھے شام کے اوقات میں، اور ایک بیوی دوسری بیوی تیسری بیوی کے پاس جاتے ملاقاتیں کر کے آتے تھے. کسی نے آپ کو شہد پیش کیا تھا اور وہ شہد آپ نوش فرما کر آئے، گھر سے ایک جگہ سے نکلے اور دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس آپ پہنچے. وہاں جب گئے تو آپ کی دوسری بیوی نے اس شہد کے پی کر آنے کو پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شہد پیے وہ اپنی بیوی کی دلداری میں، اپنی بیوی کے ذوق کو پسند کرتے ہوئے، ان کی محبت میں انہوں نے کوئی چیز دی، پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اسے نوش کیا، شہد کو استعمال کیا. اور جب یہاں دوسری بیوی کے پاس آئے تو بعض بیویوں نے اسے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں مغافیر کی بو آتی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے اور شہد کی مکھی اس پھول پر بیٹھ کر جو شہد چوس کر لاتی ہے اس میں ایک قسم کی بو آتی ہے. صحت کے لیے مفید ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن
بو کے لحاظ سے، اس کے فریگرنس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ خوشبودار شہد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بعض بیویوں نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کیا آپ استعمال کر کے آئے ہیں، بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان بیویوں کی دلداری میں جنہوں نے پسند نہیں کیا، چونکہ آپ بہت ذکی الحس تھے، آپ لوگوں کے ذوق کا خیال رکھتے تھے اور کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ مطہرہ میں سے بعض ازواج کو جب یہ بات پسند نہیں آئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ سے اس شہد کو استعمال نہیں کروں گا جس میں مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ واقعہ ہے، اتنا ہی واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ جو کام کیا، یہ جو ہے اپنی بیوی کی محبت میں کیا۔ بیویوں کی محبت، بیویوں کی دلداری، یہ مروت، یہ مردانگی کا حصہ ہے۔ مردانگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غصہ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں اور عورتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، عورتوں پر غضبناک ہوتے ہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی ہے۔ اللہ کے رسول جیسے آپ کے سلسلے میں جو بات آئی ہے کہ مرد ہو تو ایسے ہو کہ بیویوں کا ذوق کا خیال رکھے، بیویوں کے ٹیسٹ کا خیال رکھے، ان کی دلداری کرے، مروت ہو اور ان سے پیار و محبت اس طرح سے ہونی چاہیے، ہم کو اس کی مثال ملتی ہے۔ اب رہا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو گرفت فرمائی ہے وہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ کہا کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ ایک عام شوہر اپنی کسی بیوی کی کوئی ناپسندہ چیز کو ترک کر دے، اس کی دلداری کے لیے، اس کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دے، تو یہ کوئی ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا پہلو ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا مقام بہت نازک مقام تھا۔ آپ صرف ایک شوہر نہیں تھے، آپ نبی تھے، اور نبیوں میں بھی آخری نبی تھے، اور آپ پر شریعت مکمل ہو رہی تھی۔ اگر کہیں لوگوں کو یہ معلوم ہوا، آپ نے باہر تو نہیں کہا، اگر کہیں کسی کو باہر یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شہد کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے بعد لوگ جو ہے اس شہد کو کھانا چھوڑ دیتے، اور آگے چلتے چلتے ایک نسل، دو نسل کے بعد وہ شہد حرام ہو جاتا۔ اس لیے کہ یہی بات یہودیوں کے پاس بھی ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ذوق کے حساب سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے درمیان مرغی کا گوشت پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں جو گائے کا گوشت پسند نہیں کرتے، کھاتے نہیں۔ ایسا بعض لوگوں کا ذوق آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی وجہ سے ان کو پسند نہیں تھا، یا کوئی علت تھی، یا کوئی پریشانی تھی، آپ جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا۔ یہ نبیوں کے ساتھ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی اور کہا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی ہوتے ہوئے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ آئندہ امت بھی جو ہے اسے حرام قرار دے لے گی، جبکہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی ہے، یہ انبیاء کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان سے جو سہو ہوتا ہے وہ کہیں بھی جو ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ نفسانی خواہشات کی پاسداری میں ان سے سہو نہیں ہوتا، بلکہ خیر کثیر کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کبھی تجاوز جب ہو جاتا ہے تو ایک رسول کو بتایا جاتا ہے کہ محبت میں بھی توازن ہونا چاہیے، تجاوز ہونا پسند نہیں ہے۔ تو بیویوں کی دلداری کریں، بیویوں کی محبت کا، ذوق کا خیال رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔